الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قرآن مجید کو سیکھنا اور سمجھنا دنیا کی کسی بھی ڈگری سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہ دنیا کے جتنے بھی کورس ہیں، جتنے بھی پروگرام ہیں، ان کا تعلق صرف دنیا کی زندگی کے ساتھ، لیکن قرآن مجید کا تعلق انسان کی دنیا اور اس کی آخرت کے ساتھ ہے. لہذا اس کے ہر ایک پہلو کو سمجھنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم بھی ہے کہ قرآن مجید میں تدبر کرو، غور کرو. ظاہر بات ہے کہ جب انسان اس کو سمجھے گا اور اس کو جانے گا تو تبھی غور و فکر کر سکتا ہے. جب انسان کسی چیز کو جانتا ہی نہیں تو اس میں غور و فکر کیسے کرے گا؟ کل کے سبق میں قرآن مجید کے وہ الفاظ جن پہ الف لام آتا ہے اور سیم وہی لفظ الف لام کے بغیر جب اس کا ہم نے ترجمہ کیا تو اس وقت اس کا ترجمہ کوئی ایک یا کوئی سیم اسی طرح ہی الف لام کے ساتھ اور اسی لفظ کو الف لام کے بغیر جب ہم نے ذکر کرنا ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا ہے، یعنی حکم لگے گا. اس سے پہلے ایک بات ہے، ایک چیز ہے. اس لفظ نے اپنے وجود کو ثابت کرنا ہے پہلی چیز کے لیے. قرآن مجید کے یہ الفاظ آپ اگر سبق نمبر 14 میں دیکھیں گے تو الکتاب، کتابن، کتاب ہے. کل تھا کتابن، ایک کتاب یا کوئی کتاب. تو آج وہی لفظ ہے لیکن اس کا مفہوم کچھ بدل جاتا ہے. لگنے سے حکم لگ جائے گا کہ یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جیسے آگے چل کر آپ مثالیں پڑھیں گے، واللہ غفور، اللہ تعالیٰ غفور ہے، بخشنے والا ہے. اسی طرح جو آپ پہلی 3 مثالیں ذرا غور سے دیکھیں تو الظالم، ظالم، ظالمن، ظالم ہے. الکافر، کافر، کافرن، کافر ہے. الشر، شر، شرن، شر ہے. تو اسی طرح جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کو بھی آپ پڑھیں اور ان کے ساتھ آگے ان کا ترجمہ اسی طرح لکھیں جیسے کہ پہلے لفظ کے آگے لکھا ہوا ہے قریبن، قریب ہے. حقن، جی حق ہے. ظلم، ظلم ہے. جی شدید، قلیل، کثیر. شدید ہے، جی قلیل، قلیل ہے، تھوڑا ہے، تھوڑا ہے. کثیر، زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اجاز. کافر، مومن، مہاجر. مہاجرن، مہاجر. جی. کافر ہے، کافر، کافر ہے. مومن، مومن ہے. مہاجر، مہاجر ہے. ایمن. واسعة، كبير، خير. واسعۃ، وسیع، کھلا ہے. آگے. کبیر، بڑا ہے. خیر، اچھا ہے.
بلائی ہے یا خیر ہے، خیر کو خیر بھی یا بلائی کے معنی میں بلائی لکھ سکتے ہیں. یہ آگے ساجد بھائی. لباس لباس ہے. ٹھیک ہے. زینت زینتن. زینت ہے. ہم، کچھ چیز ہے. جی چیز ہے، زینت خوبصورتی، بیوٹی. جی ساحر، جی. سلام، رسول. ہم، ساحر جادوگر ہے. جادوگر ہے. ہم، سلام، سلام ہے. سلامتی ہے. سلامتی ہے. جی رسول ہے. جی. رسول. جہانگیر صاحب. اسوۃ، عدو، محسن. جی اس کا نمونہ ہے. جی. عدو دشمنی ہے. دشمنی نہیں، دشمن ہے. دشمن ہے. ہم، محسن محسن ہے یا احسان کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. عبدالسمی صاحب. حسرت، امت، بعید. حسرت حسرت ہے، ہم، امت امت ہے، البعید دور ہے. جی. جمیل صاحب. الہ، حیات، فدیت. جی. کوئی معبود، کوئی نہ ترجمہ کریں. الہ معبود ہے معبود ہے. یا الہ ہے. ہم، آگے. حیات زندگی ہے. جی. فدیت فدیہ. فدیہ ہے. جی پڑھیں. جمال عبرت عظیم. جی جمال ہے، خوبصورتی ہے. جی. جی عبرت عبرت ہے، عظیم عظیم ہے، بڑا. جی. انور صاحب. لسان خزي فقير. جی. زبان ہے. جی. خزیون. رسوائی. پچھلے، ہاں ٹھیک ہے، پچھلے جو سبق ہے نا وہ اگلے سبق کے لیے بنیاد ہیں. اس لیے پچھلے اسباق میں یہ سارے الفاظ آئے ہیں جو نسبتاً نئے تھے، ان کے ساتھ ترجمہ لکھا ہوا تھا، اور اسی لیے لکھا ہے کہ آپ اس میں یاد کر کے جب دوبارہ اگلے سبق میں آئیں تو آپ کو خود وہ یاد ہو. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ ان پہلے اسباق کو ساتھ ساتھ کیا کریں گے، ریوائز کریں گے، تبھی پتہ چلے گا نا. خزیون رسوائی ہے. جی. فقیر فقیر ہے. جی. مالکن جی. مالکن مالکن. مالکن. جی. سحر ہم، بشر. جی. بادشاہ ہے. ہم، سحر جادو ہے. ہم، بشر انسان ہے. جی. آگے ڈاکٹر صاحب. مبارک، غفور، رحیم. ہم، مبارک ہے، ہم. بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے. غوث صاحب. رحم کرنے والا. جی. عزیز، حکیم، حکیم. حکیم، شکور. جی. عزیز، غالب، غالب ہے. غالب ہے. جی. حکیم، حکیم حکم ہے. حکمت والا ہے. حکمت والا. شکور قدردان ہے. جی. آگے خدم. خبیر، قادر، غالب. جی. خبر رکھنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے جی. اور غلبہ رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے. غالب ہے. ہاں جی کیسے صاحب. سمیع جاننے والا ہے، ہاں سننے والا. جی. بصیر دیکھنے والا. رؤوف شفیق. شفیق ہے.
شفقت کرنے والا ہے. جی کون پڑھے گا؟ اور عثمان صاحب پڑھیں گے. چلو پڑھے. قدیر علیم امین آگے بھی. جمیل جی قدرت والا ہے، ہم، علم رکھنے والا ہے، جی جی امین ہے، امانت دار ہے، ٹھیک ہے خوبصورت ہے، ٹھیک ہے. جمیل ہے. جی یہ الفاظ آپ نے پڑھ لیے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جس لفظ کے آخر میں تنوین ہو وہ لفظ اس کے معنی ہے والا پایا جاتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عموماً یہ آخر میں آتے ہیں. جو سینٹینس ہوتا ہے، قطعہ ہوتا ہے، جملہ ہوتا ہے، اس کے آخر میں یہ آتے ہیں. جب آخر میں آئیں گے اور ان پہ تنوین ہوگی تو اس وقت ان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہے. اب آپ نیچے جو قرآن مجید کی آیات کے حصے ہیں، قطعات ہیں، ان کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ صفات اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ یہ آ رہی ہیں تو سب کے اندر آپ ان کا ترجمہ بخوبی کر سکتے ہیں. واللہ غفور، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح باقی جو آیات ہیں ہاں جی، واللہ سمیع واللہ واسع. لکھیے ساتھ ساتھ ترجمہ لکھیے، جیسے پہلے جملے میں لکھا ہے ساتھ ساتھ لکھتے جائیں تاکہ یاد رہے. واللہ واسع، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، وسیع ہے. وسعت والا یا وسیع ہے. ٹھیک ہے. واللہ شہید، گواہ، شہید گواہ، اور اللہ تعالی گواہ ہے. واللہ غنی، بے نیاز ہے یا اللہ تعالی غنی ہے. واللہ شکور، اور اللہ تعالی شکور. ابھی یہ اوپر پڑھا آپ نے قدردان ہے. قدردان کے لیے اوور لکھ سکتے ہیں. اوہر انگلش میں کیا کہیں گے قدردان؟ اپریشیٹ. جی. واللہ عزیز، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے. واللہ قدیر، ہاں جی، واللہ قدیر، اور اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے. واللہ محیط، گھیرنے والا ہے، احاطہ کرنے والا، گھیرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے. واللہ محیط بالکافرین. واللہ علیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اچھا یہ ایک ایک صفت آئی ہے، یہ جتنی بھی ہیں ایک ایک صفت آئی ہے اللہ تعالیٰ کی. بعض اوقات آیات کے آخر میں دو صفتیں بھی بغیر واو کے بھی آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی. جیسے نیچے جو آیات ہیں تو ان میں ہے کا جو ترجمہ ہوگا وہ آخر میں ایک ساتھ اکٹھا ہی ہوگا، الگ الگ نہیں کیا جائے گا. واللہ غفور رحیم، غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ معاف اور رحم کرنے والا ہے. اگرچہ وہ نہیں ہے تو وہ کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. اگر نہ بھی کریں تو پھر بھی بات صحیح ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ معاف، اور نہ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ معاف، رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. واللہ غفور حلیم، واللہ سمیع علیم، اور جاننے والا ہے. واللہ غفور حلیم، حلیم بردبار ہے، معاف کرنے والا اور بردبار ہے. واللہ واسع علیم،
اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے. واللہ غنی حلیم، اللہ بے نیاز اور بردبار بردبار علم والا ہے. واللہ عزیز حکیم، غالب اور حکمت والا ہے. واللہ علیم حکیم والله شكور ہے. شکور حلیم. میں نے ابھی پڑھ لی. اللہ تعالیٰ قدردان اور بردبار بردبار ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جانے والا حکمت والا ہے. واللہ غنی حمید. اور اللہ بے نیاز اور قابل ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ان آیات کا اتنا حصہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. جب انسان اگر کہیں اکیلا لفظ آ گیا ہے تب بھی سمجھے گا، اور اگر مثلا قریب ہے، اس کی ایک مثال قرآن مجید کی آیت ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. سمجھ آ گئی ہے؟ فَإِنِّي قَرِيبٌ. تو یہاں جب آپ لفظ قریب آئے گا تو آپ یہ سمجھ سکیں گے کہ قریب ہے. جی ٹھیک ہے. جیسے جیسے پڑھیں گے پھر وہ پچھلی آیت کو ساتھ ملا کر بات سمجھ آ جائے گی. لیکن اتنا تو پتہ چل گیا کہ اب یہاں اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ قریب ہے. اب کون ہے وہ پھر جس کو بھی انسان کے اندر جیسے جیسے انسان غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے قرآن مجید کو سمجھنے کی کہ یہاں یہ لفظ آیا ہے تو آخر یہ کون سی چیز قریب ہے، پھر اس کی طرف انسان. تو یہ ہے اصل چیز کہ انسان کے اندر جستجو پیدا ہو، انسان کے اندر کوشش کرنے کا جذبہ پیدا ہو. نہ ہو تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمیں یہ موقع دیا ہے. تو دیکھیں دو چیزیں ہم نے کل کے اور آج کے سبق میں یہ پڑھ لی کہ اگر الف لام کے بغیر کوئی لفظ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ایک یا کوئی، ایک یا کوئی. جی واللہ سمیع علیم اور اللہ وسعت والا اور علم والا. جی. تو آج کے سبق میں وہی لفظ اس کا ترجمہ مطلب بغیر الف لام کے جب آیا اور آخر میں آیا تو اس وقت اس کا معنی ہوگا ہے، یعنی اس چیز کے اوپر حکم لگ رہا ہے کہ یہ چیز ہے. جو بھی ہو، کتاب ہوگا تو بتایا جا رہا ہے کہ کتاب ہے. قریب تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قریب ہے. کسی بھی چیز کے آخر میں جب لفظ قریب آئے گا تو وہ پہلے والی چیز کے بارے میں یہ حکم لگا دے گی کہ یہ چیز قریب ہے. آپ کسی بھی انسان کا نام لے کر یہ بتا سکتے ہیں. یہ تو قرآن مجید کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان، اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہو گیا کہ اللہ قریب، فإنی قریب، بے شک میں قریب ہوں. اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں یہ فرما رہے ہیں. تو اسی طرح کسی بھی چیز کے متعلق ہو اگر اس میں تو وہ قریب ہے. اسی طرح باقی جو چیزیں ہیں کسی چیز کے بارے میں قلیل، کثیر تو تھوڑی ہے، زیادہ ہے. تو جب آخر میں آئے تو اس وقت یہ حکم لگ جائے گا کہ یہ چیز تھوڑی ہے، یہ چیز زیادہ ہے. یہ یعنی اللہ تعالیٰ یہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ یہ غالب ہے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے. تو وہ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہوگی. اگر نہیں تو پھر دوسری چیزیں جو ہیں جس کے ساتھ اس کا ذکر ہوگا اسی کو مطلب وضاحت کی کر دی جائے گی. تو اس طرح آج کا یہ سبق ہمارا جو ہے 14 نمبر جس کا دوسرا حصہ، پہلا تھا الف لام کے ساتھ اور بغیر الف لام کے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ بھی الف لام کے ساتھ اور الف لام کے بغیر، اس کا ترجمہ دوسرا ہے. یہ اختتام کو پہنچا. کل کے سبق میں ایک نیا جو پہلو ہے اسی طرح اس کو بیان کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ایک عربی کا لفظ جو ہے وہ جوڑ کر ایک اشارے کی طرف اشارہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں دو پیشے ہی ہوں گی تو تب ہی ہیں کہ زبر آئے گی، دو زبریں بھی آ سکتی ہیں. نہیں وہ بات وہی ہے، وہ بند کر دیں.